السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے سلسلے وار ناول اسٹے ان مائی آرمز کی 16ویں قسط۔ تو پھر چلتے ہیں قسط کے جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی ایک ساتھ کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کے جانب۔ آپی، آپ کی وجہ سے میرے ٹیسٹ میں فل مارکس آئے ہیں۔ آپ نے تیاری ہی اتنی اچھی کروائی تھی، سمیر خانزادہ نے بیلا کو مسکرا کر مخاطب کیے بتایا۔ محنت تو آپ نے کی ہے، تو اس تعریف کے حقدار بھی آپ ہی ہوئے، جواباً بیلا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلیں، اسی خوشی میں کہیں باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ سمیر نے اسے آئس کریم کی پیشکش کی۔ ہم دونوں کیسے جائیں گے؟ ابھی عامر بھائی بھی گھر پر نہیں اور سنان منان بھی نہیں، بیلا نے تفکر بھرے انداز میں کہا۔ تو کیا ہوا آپی، میں بھی اب بڑا ہو گیا ہوں، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، بائک تو چلا ہی لوں گا۔ وہ فخری انداز میں کالر اچکا کر بولا۔ سچ میں تمہیں بائک چلانی آتی ہے؟ بیلا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سجائے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ آتی ہے، اور ویسے بھی ہمیں کہاں دور جانا ہے، اپنی کالونی کے آئس کریم پارلر تک ہی تو جانا ہے۔ کیا آپ کو بائک پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ میں کبھی بیٹھی تو نہیں، لیکن سوچ کر ہی اچھا لگتا ہے کہ کتنا مزہ آتا ہوگا نا، کھلی ہوا میں تیز رفتار سے سفر کرنا، ایسے جیسے کوئی پرندہ کھلی فضا میں اپنے پنکھ پھیلائے اڑتا ہے، وہ حسرت بھری آواز میں بولی۔ تو چلیں پھر، آج آپ کا یہ بھائی آپ کو کھلی فضا میں اڑائے گا، سمیر نے شوخ پن سے کہا۔ اسے بائک چلانی نہیں آتی تھی، کبھی کبھار اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ فن کے طور پر 1-2 بار چلائی تھی۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، ایک ازمائر کی اور دوسری جس پر سب کالج اور یونیورسٹی آتے جاتے تھے۔ ایک ہیوی بائک تھی جو ازمائر نے اپنے پہلے ہوٹل کی کامیابی کے بعد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لی تھی۔ وہ بہت کم اس کا استعمال کرتا تھا۔ وہ ہیوی بائک گیراج میں ایک طرف کھڑی رہتی تھی، جس کو اس نے کور سے اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ سمیر نے بیلا پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے شوق پن سے بائک نکالی، مگر جیسے ہی اس نے ریس دے کر بائک چلانی چاہیے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام بائک نہیں، ریسنگ ہیوی بائک ہے۔ وہ اسے سنبھال نہ سکا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ بائک سمیت دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا کہ بیلا کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سمیر کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ رہی تھی، پھر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ سمیر کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ سمیر اٹھو پلیز، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پلیز اٹھو۔ بیلا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ زاروں زار رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سمیر کو وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی۔ میرا موبائل کہاں ہے شیبا جی؟ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے میڈ شیبا سے پوچھا جو ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ شیبا جی باہر سمیر کو دیکھیں میرے ساتھ۔ یہ لیں جی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر موجود اس کا موبائل اسے پکڑایا۔ اسے ٹینشن میں کچھ سجائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے صورت سے ازمائر خانزادہ کا نمبر ملایا اور اسے رندھی آواز میں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ واپس شیبا کے ساتھ باہر آئی جہاں سمیر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ موسم سرما کی میٹھی دھوپ میں زاریہ چھت پر بیٹھی تھی، ساتھ ہی فاضلہ خاتون بھی بیٹھی سنگترے چھیل کر کھا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ دھوپ سینک رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں وٹامن ڈی کی کمی بتائی تھی، اس لیے وہ آج اتوار کے دن کی وجہ سے چھت پر زاریہ کے ساتھ آ گئی تھیں۔ زاریہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی، جبکہ وہ کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تو کبھی ماضی کی بھول بھلائیوں میں ڈوب جاتی۔ انایا کے US جانے کے بعد کوئی فون نہیں آیا تھا۔ وہ اسے لے کر بھی پریشان تھی، مگر کسی سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ زنیرہ بھی زبیر کے ساتھ اس کے گھر میں کافی حد تک ایڈجسٹ ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے تو وہ مطمئن تھی۔ کافی رشتے کروانے والی عورتوں سے زاریہ کے رشتے کے لیے کہا تھا، مگر ہر رشتہ دیکھنے والی خاتون کو جب یہ پتہ چلتا کہ زاریہ بینک میں ملازمت کرتی ہے تو وہ رشتے سے انکار کر جاتی، یہ کہہ کر کہ باہر نکلنے والی لڑکیوں کے تو چال چلن ہی ٹھیک نہیں ہوتے، جس پر فاصلہ خاتون ملول تھی۔ علینا تو ابھی پڑھ رہی تھی، لیکن زاریہ کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ کیا سوچ رہی ہو زاریہ؟ بالآخر انہوں نے ہی اسے مخاطب کیا۔ اس نے چونک کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی جان،
میں سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ ہم زاروں کی تار بس روتے رہیں اور اتنا روئیں کہ دل پھٹ جائے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو بظاہر ایک بہت مضبوط اعصاب کی آزاد شخصیت کی مالک ہوں۔ میں نہ صرف اپنی ضروریات زندگی کا بوجھ خود اٹھاتی ہوں بلکہ اپنے احساسات اور دکھوں کا بوجھ بھی کسی دوسرے کے کاندھے پر نہیں ڈالتی۔ میری زندگی کے بڑے بڑے نشیب و فراز سے گزر چکی ہے۔ میں اندر سے کتنی زخمی اور کمزور ہوں اس بات کا کسی کو علم ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں باہر جاتی ہے، عیاشی کرتی ہوگی، مردوں سے دوستیاں ہوں گی، دیکھو کتنا بن ٹھن کے آفس جا رہی ہے، ضرور وہاں پر کسی کو پھنسایا ہوا ہوگا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ تو اس میں کھڑا شخص ہی بتا سکتا ہے نہ کہ روز کی بنیادوں پر ہم کتنی قیامتوں سے گزرتے ہیں۔ جن باتوں پر چینخ چینخ کر رونے کا دل کرتا ہے ان باتوں کو ہنس کر پی جاتے ہیں۔ جس شخص کے گالوں پر 2 تمانچے لگانے کا جی چاہتا ہے اسی کی شکل کو دن میں 10 دفعہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بسوں میں آتے جاتے جس کرب سے ہم روز گزرتے ہیں نا، ہم اپنے آپ سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ بس لوگوں کو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا کہوں گی، خدارا کسی کو جج کرنے سے پہلے خود کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لیجیے گا۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو زاریہ، پر لوگ نہیں سمجھتے، وہ رنجیدہ آواز میں بولی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ 2 برس بعد وہ گھمبیر پرسوز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ زاریہ کو اپنی سماعتوں پہ شبہ ہوا۔ اسے لگا کہ جیسے یہ اس کا کوئی وہم ہے۔ اس نے آن کی آن میں پلکیں جھپکائے اسے دیوار سے لگے کھڑا پایا۔ وہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ بالکل ویسا ہی تھا، صرف ہلکی سی بیئرڈ کی وجہ سے چہرہ مزید سحر انگیز ہو گیا تھا۔ زاریہ یک ٹک ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اپنی پیاسی نگاہیں سیراب کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ انہوں نے نرگس بیگم کے لگائی بجھائی کو ایک طرف رکھے خوش دلی سے پوچھا۔ شکر الحمدللہ آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس نے فاضلہ خاتون کے سامنے اپنی نظروں کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی جو بار بار بھٹک کر زاریہ کی طرف جا رہی تھی۔ بس بیٹا، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ اپنی شادی کے لیے آئے ہو؟ فاضلہ خاتون نے اظہار کے ساتھ ساتھ زاریہ کے سر پر بھی بم پھوڑا۔ وہ دونوں حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے ساکت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی آپ؟ اظہار فوراً سے پیشتر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے محلے کی ایک خاتون سے پتہ چلا تھا کہ نرگس تمہاری واپسی کے بعد تمہاری شادی اپنی بہن کی بیٹی کائنات سے کرنے کا ارادہ باندھ چکی ہیں۔ انہیں جو بھی پتا تھا وہ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخمصے میں پھنسے انگلیاں بالوں میں پھیرتے ہوئے زاریہ کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں ابھی کچھ دیر پہلے امڑ آنے والی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ اور اب آج ہی تو وہ 2 سال گزار کر واپس پاکستان آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 2 سال پہلے بات جہاں شروع ہوئی تھی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ جس طرح 2 سال اس نے اپنی محبت سے دور سسک سسک کر گزارے تھے، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اسے لگا کہ واپس جا کر وہ اپنی ماں کو منا لے گا، شاید اپنے بیٹے سے دوری نے ان کے دل کو موم کر دیا ہوگا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تو نرگس بیگم اس کے شادیانے بجانے کا پروگرام طے کیے بیٹھی ہیں۔ وہ جن قدموں سے زاریہ کو دیکھنے کی امید میں اوپر آیا تھا، انہی قدموں پہ چلتے ہوئے شکستگی سے واپس مڑ گیا۔ زاریہ وہاں سے اٹھ کر سیڑھیاں نیچے اتر گئی اور اپنے کمرے کے دروازے کو زور سے بند کرتے اس سے اپنی پشت لگائے دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ کبھی کبھی کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ نہ تو کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے، اور اس دکھ کو برداشت کرتے کرتے اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ زندگی ہی ختم ہو جائے، پر افسوس موت بھی روٹھی ہوتی ہے۔ قسمت کی طرح دل کرتا ہے چیخ چیخ کر روں کہ خدا مجھے ہی اتنا درد کیوں دیا، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر کس جرم کی سزا ہے جو ختم نہیں ہوتی؟ پھر خدا کے سامنے سارا دکھ بیان کرتی ہوں کہ آخر خدا کب تک، اور تکلیف جس نے دکھ دیا وہ تو خوش ہیں، میں ہی پریشان کیوں؟ آخر کیوں؟ کچھ لمحے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارا درد ختم، ایک سکون سے محسوس ہونے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا ہو۔ جینے کی ایک امید ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں، خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی سچا ساتھی دوست نہیں، پر خدا سے ہمیشہ ایک شکوہ ہے،
اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا کیوں؟ یہ تو پھر ہم جیسے لوگوں کو دل ہی نہ دے، ہمیں بھی برا بنا دے۔ رات کو ڈنر کے بعد وہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھا ہاسپٹل سے لائی ہوئی ایک پیشنٹ کی کیس ہسٹری کی فائل دیکھ رہا تھا، پھر اس کی بیماری کے متعلق کچھ سستی ادویات تلاش کر رہا تھا، کیونکہ وہ مریض غریب تھا اور مہنگی ادویات افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی۔ جب سے اس نے ہاسپٹل جوائن کیا تھا، اس کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ جو پہلے کچھ وقت فارغ رہتا تھا، اب اسے سر کھچانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی تھی۔ عظمیٰ بیگم اس کے کام میں دل لگانے پر جہاں خوش تھیں، وہیں زنیرہ کو زبیر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہتی تھیں۔ وجہ زبیر کا زنیرہ سے محبت بھرا رویہ۔ وہ ہر چیز میں زنیرہ کو فوقیت دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ بیگم کا خون کھول اٹھتا۔ آج کل اپنی مصروفیات میں وہ زنیرہ کو مکمل بھلائے بیٹھا تھا۔ خود ہی زنیرہ کچھ بولتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ اس کا زنیرہ کو اگنور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اتفاقاً ایسا ہو رہا تھا، جس نے زنیرہ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ زنیرہ سے اپنا اگنور کیے جانا بہت کھل رہا تھا۔ ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا ہوا زبیر اب اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ تلملانے لگی تھی۔ وہ تو اس کی عنایتوں اور شوق جملوں کی عادی بن چکی تھی۔ اب اچانک سے اس کا رویہ دیکھ کر زنیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ زبیر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کچھ علینا کی باتوں کا بھی اثر تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے آج کچھ کرنے کی ٹھان لی۔ زبیر نے پیاس محسوس کی۔ سائڈ ٹیبل پر موجود جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل لیا۔ 2 گھونٹ بھر کر اس نے گلاس واپس رکھا، پھر کام پر متوجہ ہوا۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کام کرتے کہ زنیرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی موجودگی کو بالائے طاق رکھے وہ مسلسل کام پر ذہن لگائے بیٹھا تھا۔ زبیر پر ایک نظر ڈالے وہ وارڈروب سے کچھ نکالنے لگی تھی، پھر ڈریسنگ روم میں گئی۔ وہاں جا کر اس نے ہاتھ میں لی نائٹی سامنے کی۔ گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک سلیو لیس و سلک کی نائٹی زبیر اس کے لیے لایا تھا، مگر زنیرہ نے اس کی خواہش کا احترام نہ کرتے اسے الماری میں بے دردی سے ٹھونس دیا تھا۔ علینا کے بعد سوچے اس نے جلدی سے چینج تو کر لی تھی، پر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر جانے کی۔ زبیر کے تاولے پن سے وہ بخوبی واقف تھی، اس لیے اس پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ پھر ایک بار گہرا سانس بھر کر وہ بمشکل ہمت کرتے دروازہ کھول کر آہستگی سے باہر نکلی۔ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھائے اپنے کام میں بری طرح مشغول تھا۔ چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے وہ خود میں ہمت پیدا کیے ڈریسنگ پر گئی، پھر وہاں سے اپنا موبائل اٹھائے صوفے پر آئی تھی اور اپنے گلاسز اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ سائڈ ٹیبل پر واپس پانی کا گلاس اٹھاتے وقت زبیر کی نظر غیر ارادی طور پر اس کی طرف گئی۔ وہ شدید حیران ہوا اسے پنک سلک کی نائٹی میں دیکھ کر۔ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے درجے پر فائز اس لڑکی کو وہ بغور اتنا ہاٹ لک میں دیکھا تھا۔ کھلے بالوں کی آوارہ جھولتی ہوئی لٹیں بارہا اپنے دلکش چہرے سے ہٹاتے زنیرہ موبائل یوز کر رہی تھی۔ اس عمل کے دوران چہرے پر اسکرین کی روشنی اس کے دودھیا رنگت کو چاند کی مانند جگمگا رہی تھی۔ سلک کی اس نائٹی میں اس کا نسوانی حسن اپنی رعنائیاں بکھیر رہا تھا۔ نظر بھٹک کر جب اس کی گھٹنوں تک آتی، نائٹی سے ہو کر اس کی سفید بے داغ پڈلیوں پر پڑی تو زبیر بے ساختہ سر جھٹکتے نگاہ پھیر گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پر نظریں مرکوز کیے اب اسے دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنا موبائل لیے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ کے پاس آئی تھی، پھر بیٹھ کر وہ تھوڑا سا اس سے دور ہوتی بیڈ پر دوسری کربٹ پر لیٹ گئی۔ اس حلیے میں ہمت نہیں تھی اس کے مزید قریب ہونے کی۔ اس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا تو لیا تھا، اب خود ہی اس کی جان فنا ہو رہی تھی۔ زبیر نے زنیرہ کو مخالف سمت کروٹ کے بل لیٹا دیکھا۔ ریشمی بال بیڈ پر بکھرے تھے، پیچھے سے گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے سفید پشت واضح تھی۔ وہ متحیر تھا اس کی عجیب و غریب حرکات پر، نہ جانے اسے آج کیا ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ہوش اڑانے پر تلی ہوئی تھی۔ زنیرہ، اس نے مدھم لہجے میں پکارا تھا۔ زنیرہ وہیں ساکت سے رہ گئی، پلٹ کر اسے دیکھنے کی ہمت مفقود ہو چکی تھی۔ زنیرہ، ایک بار پھر اس کی گھمبیر مگر شدت جذبات سے لبریز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی؟ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا اور بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، آج رات تم صوفے پر سو جاؤ۔ زنیرہ کو بالکل توقع نہیں تھی اس بات کی، تبھی جھٹکے سے اٹھتی وہ زبیر کو دیکھنے لگی جس کی نظریں لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ کیا؟ اسے شبہ ہوا کہ شاید کچھ غلط سنا ہو۔ تم آج رات صوفے پر سو جاؤ؟
اب کہ اس کی طرف دیکھ کر زبیر نے ٹھہرے لہجے میں بولا، پر کیوں؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ یہاں میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں لیپ ٹاپ کی روشنی پڑے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں میں سو جاؤں گی۔ منہ بنا کر اپنی بات کہتی وہ لیٹنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اور کمرے کی لائٹ آف کر دو۔ زبیر کی بھاری آواز بلند ہوئی تھی، جس پر گھبراتی وہ لیٹنے کے بجائے جلدی سے بیڈ پر سے اتری۔ اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ پیر پٹکتے وہ وہاں سے اٹھ کر لائٹ بند کرتے ہوئے صوفے پر تکیہ رکھے لیٹ گئی۔ نیند تھی کہ آنکھیں نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب کمرے میں لیپ ٹاپ کی مدھم سی روشنی بھی ختم ہو گئی تو زنیرہ کو یقین ہو چلا کہ وہ سو گیا ہوگا۔ وہ دبے پاؤں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اسے اندھیرے میں کچھ واضح دکھائی نہ دیا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں یا کھلی۔ اس نے جھک کر بغور دیکھنا چاہا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ وجود میں کرنٹ دوڑا جب اس کی کلائی زبیر کی گرفت میں آئی۔ وہ جو کافی دیر سے اس کی بے چینی اور حرکات و سکنات نوٹ کر رہا تھا، پھر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، اس لیے کٹی ڈال کی مانند لہرا کر اس پر گری۔ اندھیرے میں اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر زبیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ زنیرہ نے بو کھلا کر اٹھنا چاہا پر اپنی کمر پر مقابل کی مضبوط گرفت کی وجہ سے 1 انچ تک ہل تک نہ سکی۔ زبیر کے سینے پر بازو رکھے وہ تھوڑا فاصلہ قائم کرنے لگی۔ دھڑکنوں کی رفتار اتنی ہوئی کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ سنجیدہ تاثرات سمیت وہ پوچھا۔ لہجہ گمبھیر تھا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ گھبراتے ہوئے وہ جھوٹ بولنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ پہلے اس کی توجہ چاہی تھی، پر اب اس کی قربت ایسی جان لیوا ثابت ہونے لگی تھی کہ وہ دور جانا چاہ رہی تھی اس سے۔ زبیر، نازک کمر پر اس کی گرفت حد سے زیادہ سخت ہونے پر وہ مچل اٹھی۔ اپنی چیزوں کو حق سے دیکھو جانا، چوروں کی طرح چور دروازے استعمال مت کرو۔ اس کی بھاری آواز نے کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش سا برپا کیا۔ زنیرہ کی دھڑکنیں بھی زیر و زبر ہو گئیں۔ چوری پکڑے جانے پر شرمندگی سے اتنا برا حال چور کا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کا ہوا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، اس نے بمشکل آواز حلق سے برآمد کی۔ نکاح کر کے جائز طریقے سے سارے حقوق اپنے نام لکھوا چکا ہوں، آپ روکنے کا حق نہیں رکھتی محترمہ۔ کچھ پل تک یوں ہی دیکھنے کے بعد اس کا اناری چہرہ تھوڑا اونچا کرتے زبیر نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ مقابل کی پرشدت جسارت پر زنیرہ نے آنکھیں میچ لیں۔ نازک گداز وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوا۔ دوسرے گال پر بھی دہکتا لمس محسوس کر کے وہ مچلنے لگی تھی۔ واقعی آسان نہ تھا مقابل کی گرفت برداشت کرنا۔ وہ اس کے زچ کرنے پر رو دینے کو تھی کہ زبیر نے اسے خود میں بھینچ کر سارے فاصلے سمیٹ لیے۔ ادویات کی غنودگی کم ہوتے ہی جیسے سمیر کی آنکھ کھلی، ازمائر خانزادہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ ازمائر نے فوراً سے بیشتر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ اپنی پیشانی پر ازمائر کا ہاتھ دیکھ کر سمیر کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، سمیر نے اسے تسلی آمیز انداز میں اپنے ٹھیک ہونے کا بتایا۔ آپ بھی کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو اسے بیلا کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، ازمائر نے اس کا دھیان دیوار گرد گھڑی کی طرف دلا کر بتایا۔ میں اتنی دیر سوتا رہا؟ سمیر نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماتھے پر سٹیچز لگے تھے، پھر تمہیں نیند کا انجیکشن لگایا تھا ڈاکٹر نے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا۔ بھائی آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس نے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے دھیرے سے کہا۔ سمیر، تم سب میں جان بستی ہے میری، اگر تمہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو کیا کرتا میں خود بھی نہیں جانتا۔ آئندہ سے بائک کے قریب نظر بھی مت آنا تم مجھے۔ اس نے خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وارننگ جاری کی۔ لیکن بھائی، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ نو مینز نو۔ اس بار وہ ابرو جھکا کر اسپاٹ انداز میں بولا۔ آپ ہی کو پسند تھا بائک پر بیٹھنا تو میں نے کوشش کی تھی، مگر نہیں ہو سکا۔ بھائی آپ آرام کر لیں، کیا آپ دوپہر سے یہیں بیٹھے ہیں؟ تمہیں اس حال پہ چھوڑ کر کیا مجھے کہیں اور سکون مل سکتا تھا؟ اس نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ آئی لو یو برو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ بھوک لگی ہے تو بتاؤ، کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ نہیں بھائی آپ آرام کر لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
اچھا چلو تم ریسٹ کرو۔ وہ سمیر کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے قدم اپنے آپ گارڈن کی طرف اٹھے۔ وہاں سے گلاب توڑ کر وہ بیلا کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ بیلا بھی سمیر کو لے کر بہت پریشان رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے بستر تک آیا، گلاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں بیلا کا چہرہ کچھ سرخی مائل دکھائی دیا۔ جاگتے ہوئے بھی وہ کچھ کم معصوم دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ سوئے ہوئے اس سے بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ شہزادے، وہ مدھم سرگوشی نما آواز میں زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ ازمائر کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ سر کو دائیں سے بائیں ہلانے لگی تھی۔ ازمائر سمجھ چکا تھا کہ وہ ضرور کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی نیند میں بیلا نے کروٹ بدلی، ازمائر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اس نے بیلا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیلا کی آنکھ کھل جائے اور اس کی نیند خراب ہو جائے، تبھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ بیلا نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن میں ڈال دیا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی گردن پر رکھی گرم چیز ہٹانی چاہی، لیکن ہاتھ نرم و نازک جلد سے ٹکرائی، تو اس نے پٹ سے پوری آنکھیں کھول کر سینے کی جانب دیکھا، جہاں بیلا بخار سے لال ہو رہے چہرے کے ساتھ بے سدھ پڑی تھی۔ ازمائر نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ ہاتھ کی پیشانی پر رکھتے ہی اسے اگلے لمحہ اپنا ہاتھ بے ساختہ کھینچنا پڑا تھا، کیونکہ بیلا کی پیشانی ایسے تپ رہی تھی جیسے تپتی ہوئی بھٹی۔ اسے اتنے تیز بخار میں پھنکتا دیکھ کر ازمائر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ ازمائر نے اتنی پریشانی میں بھی احتیاط سے اس کے نازک مرمری وجود کو بیڈ پر سیدھا کیے لٹایا، پھر خود پریشانی سے اٹھ کر ڈاکٹر کو کال کر کے گھر آنے کے لیے کہا۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا جب ڈاکٹر نے بیلا کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ مسلسل رونے، کھانا نہ کھانے اور سٹریس کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے وہ غنودگی میں ہے جو اس نے کل سے بھوکے رہ کر بڑھا لی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دینے کے ساتھ ڈرپ لگا دی تھی، میڈیسن وغیرہ کے ساتھ کچھ ضروری ہدایات دے کر چلا گیا تھا۔ بیلا کے ہوش میں نہ آنے کی پریشانی نے اسے آن گھیرا تھا۔ وہ تب سے بیلا کے سرہانے ہی بیٹھا بار بار پریشانی سے اس کی پیشانی چھو رہا تھا، پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیشانی پہ ٹھنڈے پانی سے پٹی کر رہا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے دیکھا بیلا کا بخار تھوڑا کم ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکل آیا تو عامر، سنان اور منان بھی نماز کے لیے باہر نکل آئے۔ تینوں نے مل کر نماز ادا کی تو ازمائر نے پہلے تینوں کو سمیر کے بارے میں بتایا، پھر بیلا۔ سمیر کی حالت ٹھیک ہونے کا سن کر وہ خاصے مطمئن ہوئے، مگر بیلا کا اچانک سے بیمار پڑ جانا انہیں حیرت میں مبتلا کر گیا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے بیلا سیز خود سمیر کی حالت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہیں۔ بس اسی ٹینشن میں بخار ہو گیا انہیں، اور کل سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ بیلا کے کمرے میں آئے تو وہ ابھی بھی بے سدھ پڑی تھی۔ مجھے تو یہ ٹینشن ہے کہ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، ازمائر نے پریشان کن آواز میں کہا۔ آ جائے گا ہوش، ابھی تو ڈرپ آدھی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ عامر خانزادہ نے اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ صبح ازمائر نے تو اس کے ہوش میں آتے ہی پہلے فرصت میں شیبہ سے کہہ کر اس کے لیے لائٹ سا ناشتہ منگوا لیا تھا۔ بیلا نے لاکھ منع کیا، مگر سنان اور منان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی سارا ناشتہ کروا کر ہی دم لیا۔ وہ بیلا کے نکہت زدہ زرد چہرے پر نظر جمائے اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچاتا رہا، پھر اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا، کیونکہ کل کی بھاگ دوڑ اور ساری رات جاگنے کے باعث اسے تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو لانگ ایپیسوڈ؟ آپ کی فرمائش پر اس بار لانگ قسط دی ہے، تو بتائیے فرینڈز اب کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیے گا۔